سامعین گرامی، شداد کے بارے میں تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک جنت بنائی تھی جو بہت بڑی تھی۔ اس کی تعمیر میں کئی سال لگے تھے، لیکن شداد کو یہ جنت دیکھنی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ تاریخ کی کتابوں میں شداد کا واقعہ تواتر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ شداد کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ اسی قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت و طاقت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑے پتھر کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکے۔ ان کا ایک آدمی ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت و قوت کے بل بوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ دو بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جاہ و جلال ہوئے۔ وہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شدید تھا جبکہ دوسرے کا نام شداد تھا، جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر و خزانے انہوں نے جمع کر لیے۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمان کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کی کئی بادشاہ اس کے باج گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرأت و طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور و متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء مصلحین نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ کہنے لگا، جو حکومت و دولت عزت اب مجھ کو حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ کوئی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے کرتا ہے۔ مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے۔ دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی کیا ہے؟ اس نے پوچھا، یہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی تعریف اور خوبی بیان کی۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات بیان کی جو علماء اکرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم تھی۔ ان کے سامنے بیان کی تو اس نے کہا، مجھے اس جنت کی کوئی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں دنیا میں خود ہی بنا سکتا ہوں۔ اس دن سے شداد کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ وہ ایک ایسا شہر تعمیر کرائے جو ہر لحاظ سے جنت جیسا ہو۔ اس نے اپنے بھائی اسحاق کو، جو ایران کا حاکم تھا، کہلا بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ وہ اسحاق نے ایسا ہی کیا۔ شداد نے پورے ملک میں اپنے کرندوں رواں کے جو بہت بڑی تعداد میں سونا چاندی جمع کر کے لائے۔ شداد نے جنت بنانے کے لیے ملک شام میں ایک صحت افزا مقام کا انتخاب کیا اور ماہر معماروں کے ذریعے وہاں ایک مضبوط اور مستحکم فصیل تعمیر کرائی، جس کے اندر سونے اور چاندی کا محل تعمیر کرایا۔ اس کی دیواروں کو قیمتی جوہر سے سجایا۔ اس نے شہر کے وسط میں ایک ایسی نہر بنوائی جس کے پانی میں سنگریزوں کے بجائے ہیرے جواہرات بہتے تھے۔ سونے کے ایسے درخت لگوائے کہ خوشبو مہک اٹھے۔ جب ہوا چلتی تھی تو خوشبو، عطر اور دوسرے ان کے جو خوشبو تھے وہ سب کے سب پورے شہر میں، جتنا بہت بڑا شہر تھا وہ سب میں پھیل جاتا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شداد نے محل کے چاروں طرف سونے کی اینٹوں سے 12,000 کمرے تعمیر کروائے اور ہر کمرے کو یاقوت، ہیرے، جواہرات سے مزین کیا گیا اور اطراف و جانب سے خوبصورت اور جوان عورتوں کو وہاں لایا گیا۔ یہ عظیم و شان جنت میں نما شہر میں 500 سال میں مکمل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ شداد کی عمر 900 برس تھی۔ جنت مکمل ہونے کے بعد شداد کو اس کی تکمیل کی اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی شداد بہت بڑا لشکر اپنی جنت کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ ابھی شہر سے ایک منزلہ کے فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک خوبصورت ہرن دیکھا جس کے پاؤں چاندی اور سینگ سونے کے تھے۔ ہرن کو دیکھ کر وہ لالچ میں آ گیا اور اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا لگا دیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ اس نے شداد کو پکار کر کہا، شداد، تو نے عالم شان محل تعمیر کر کے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب تم موت کے پیچھے سے بھی آزاد ہو چکا ہے؟ یہ سن کر شداد کا رواں کانپنے لگا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا، اس وقت تمہیں مجھ سے کیا کام ہے اور میری راہ میں کیوں آ کر رکے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں، میں صحرا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھے کم از کم میری اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت خود آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ لیکن اس کی ملک الموت نے اجازت نہیں دی اور اس کی وہیں پر روح قبض کر دی۔